بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو دل کی دھڑکن پریشان کر رہی ہے، کسی ٹائم تیز ہو جاتی ہے اور کسی ٹائم آہستہ ہو جاتی ہے اور بیچ میں رک رک کے آتی ہے، سکپ کرتی ہے، اور آپ نے اس کا ECG کروایا تو وہ بالکل ٹھیک آیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ تو اس کی جو وجہ ہے اس کو کہتے ہیں ایریدمیا، یعنی دل کی جو ردم ہے وہ خراب ہو جانا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کی ایک ریگولر ردم ہوتی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ دل کا ایک حصہ ہے جس کو ایسے نوڈ کہتے ہیں، دل کے اوپر والے سائڈ پہ یہ ہوتا ہے، تو وہاں سے الیکٹرک کرنٹ نکلتا ہے اور نیچے کی طرف پورے دل میں الیکٹرک سگنل جاتا ہے۔ تو پہلے الیکٹرک سگنل جاتا ہے، اس کے بعد جو دل کے پٹھے ہیں وہ سکڑتے ہیں، تو اس سے دل پورے جسم کی طرف خون کو پمپ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کی نارمل ردم۔ تو اگر الیکٹرک سرکٹ کے اندر کہیں مسئلہ ہو جائے، خرابی آ جائے، تو اس سے جو دل کی جو یہ کام کرنے کی ترتیب ہے یہ خراب ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایریدمیا، جس کی وجہ سے مریض کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو سکتی ہے، یا اس کو بہت آہستہ محسوس ہو سکتی ہے، یا رک رک کے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مریض کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی آ سکتا ہے، اسے چکر آ سکتے ہیں، اور بعض اوقات اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز یا بہت زیادہ آہستہ ہو جائے تو مریض اچانک سے بے ہوش ہو کے گر سکتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن میں یہ جو سارا مسئلہ ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہو، یعنی 24 گھنٹے نہ رہتا ہو، تو پھر جب آپ ECG کروائیں گے تو ہو سکتا ہے اس پہ یہ نظر آ جائے، ہو سکتا ہے نظر نہ آئے۔ تو اگر جس ٹائم آپ نے ECG کروائی ہے اس وقت آپ کے دل کی جو دھڑکن تھی وہ ٹھیک چل رہی تھی، جو دل کے اندر الیکٹرک سگنل چل رہا تھا وہ ٹھیک تھا، تو اس صورت میں جو آپ ECG کروائیں گے وہ بھی ٹھیک آئے گی۔ اس میں یہ جو دل کے سرکٹ میں مسئلہ چل رہا ہے یا الیکٹرک سگنل میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب بعد میں آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو اس وقت جو آپ ECG کروائیں تو اس میں یہ مسئلہ نظر آ سکتا ہے۔ لیکن اب یہ جو ECG ہوتی ہے ہسپتالوں میں، جو تقریباً سب ہسپتالوں میں دستیاب ہوتی ہے یا کلینکس میں، تو اس ECG مشین کو آپ 24 گھنٹے اپنے ساتھ لگا کے نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کا حل پھر یہ ہے کہ ایک چھوٹی ECG مشین ہوتی ہے موبائل فون کے سائز کی، تو اس کی جو تاریں ہیں، لیڈز، یہ مریض کے سینے پہ چپکا دی جاتی ہیں اس کے بال صاف کر کے، اور جو ECG مشین ہے یہ پھر آن کر دی جاتی ہے۔ اس ECG مشین کو ہولٹر ECG مشین یا ہولٹر مانیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہولٹر مانیٹر ہوتا ہے یہ 24 سے لے کر 48 گھنٹے تک مریض کے جسم کے اوپر لگا رہتا ہے، اور اگر مریض کو کوئی ایسی دل کی دھڑکن ہے جو اس ٹائم میں ہو تو پھر وہ ECG پہ نظر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر مریض کو دل کی کوئی ایسی دھڑکن کی خرابی ہے جو اس سارے دورانیے یعنی 24 سے 48 گھنٹے کے اندر بھی نہیں آتی، اور مریض کی طبیعت اس دوران بالکل ٹھیک رہتی ہے، تو وہ پھر ہولٹر مانیٹر میں بھی نہیں آئے گی۔ جب یہ مشین مریض کے اوپر لگی ہوتی ہے تو مریض اپنے روٹین کے کام کرتا رہتا ہے، اور جو مانیٹر ہے وہ اس کے دل کی جو الیکٹرک سگنل ہے اس کو مانیٹر کرتا رہتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی آئے تو وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہے مشین کے اندر آٹومیٹیکلی۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ مشین جب تک لگی ہوئی ہے ہولٹر والی، تو اس کے دوران مریض کی جو دھڑکن ہے اس میں کوئی خرابی آئے گی تو تبھی وہ مشین کے اندر ریکارڈ ہوگی۔ اگر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر بھی مریض کے جو دل کی دھڑکن ہے وہ ریکارڈ کرنے کے باوجود اس میں کوئی مسئلہ نہیں ملا، لیکن مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں ایک اور ڈیوائس ہوتی ہے، تو یہ تقریباً 30 دن تک مریض کے جسم پہ لگی رہتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایونٹ ریکارڈر۔ تو اس مشین کے اندر بھی جو ECG ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ECG کی جو ردم ہے اس کی، جو الیکٹرک سگنل جو دل کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو مشین اپنے اندر سیو کرتی ہے۔ مریض کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو مریض مشین کا ایک بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیتا ہے، تو جو مشین ہے وہ اس وقت کی جو ECG ہے اس کو سیو کر لیتی ہے، جسے نکال کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ تھا، کیا ایریدمیا تھا۔ اس سے پھر مریض کی جو بیماری ہے اس کی وجہ پتہ چل جاتی ہے، اس کی یعنی کہ تشخیص ہو جاتی ہے۔ تو 30 دن تک یہ جو ایونٹ مانیٹر مشین ہے یہ مریض کے اوپر لگی رہتی ہے۔ اگر اس کے اندر بھی مریض کو جو
کہ دل کی دھڑکن کے اندر خرابی آ رہی ہے وہ پتہ نہ چلے، تو پھر ایک اور اسی طرح کی مشین ہوتی ہے، ڈیوائس ہوتی ہے، اس کو مریض کی جو سکن ہے اس کے نیچے امپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لگاتار ECG کو کافی لمبے عرصے تک مانیٹر کرتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں امپلانٹیبل لوپ ریکارڈر۔ تو جو ہولٹر مانیٹر ہے وہ عام طور پر پاکستان میں آسانی سے دستیاب ہے، جبکہ باقی جو ڈیوائسز ہیں وہ اتنی عام دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ جو بہت آسانی سے دستیاب ہے وہ ہے دل کا الٹرا ساؤنڈ ایکو کارڈیوگرام۔ تو اگر دل کا جو سٹرکچر ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، تو اس سے جو الیکٹریکل سگنلز ہیں ان میں بھی رکاوٹ پیش آتی ہے۔ تو دل کے سٹرکچر کو اور اس کے اندر جو بلڈ کا فلو ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دل کا ایکو کارڈیوگرام۔ تو یہ ٹیسٹ بھی مریض کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان سارے ٹیسٹوں میں مریض کی جو دھڑکن خراب ہوتی ہے اس کی وجہ نہ پتہ چلے تو پھر مریض کا جو ٹیسٹ ہے اس کو کہتے ہیں سٹریس ٹیسٹ۔ سٹریس ٹیسٹ میں سٹریس مریض کو دیا جاتا ہے، یعنی جو مریض کا دل ہے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے ورزش کے ذریعے یا ادویات کے ذریعے۔ تو اس کے بعد پھر مریض کی جو ECG ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ مریض کے سٹریس کی حالت میں جو دھڑکن ہے اس میں کیا مسئلہ آتا ہے، اور اس کو دیکھ کے پھر مریض کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل قسم کا پروسیجر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں EP ٹیسٹ یا الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈی۔ تو یہ خاص جو کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں جن کو الیکٹرو فزیولوجسٹ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ ہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹرو فزیولوجی لیب۔ یہ صرف جو دل کے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے دل کی دھڑکن کی تشخیص کرنے کا، اس میں جو دل کے اندر تاریں ڈالی جاتی ہیں جن کو کیتھیٹر کہتے ہیں۔ تو یہ جو تاریں ہیں یہ دل کے اندر الیکٹرک سگنل کو اندر والی سائڈ سے ریکارڈ کرتی ہیں۔ جو ECG آپ کو ابھی تک میں نے بتائی ہیں وہ سکن کے اوپر لگائی جاتی ہیں اور باہر سے ریکارڈ کرتی ہیں۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں خون کی نالیوں کے اندر سے تاروں کو گزارا جاتا ہے، کیتھیٹرز کو، اور وہ دل کے اندر کا جو الیکٹرک سگنل ہے اس کو جا کے چیک کرتی ہیں، اور اس سگنل کو پھر سامنے مانیٹر پہ دیکھا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکٹرک سگنل جو دل کے اندر چل رہا ہے وہ کس لیول پہ اس کے اندر گڑبڑ ہے اور کیا گڑبڑ ہے، اور اس کے مطابق پھر ڈائگنوسس اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو جو علاج ہے اس میں سب سے جو کامن علاج ہے وہ ہے گولیوں کے ذریعے، کہ مریض کو دھڑکن کو کنٹرول کرنے کی ادویات تجویز کی جائیں، اور اگر اس کی کوئی ایسی دھڑکن ہے کہ جس میں خون کے کلاٹ بننے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں مریض کو خون پتلا کرنے والی گولیاں بھی ساتھ میں لینی اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اگر دھڑکن خراب ہو اور ساتھ اس کی ترتیب خراب ہو تو جو خون ہے اس کے لوتھڑے بنتے ہیں، اور یہ خون کے لوتھڑے پھر دماغ میں چلے جاتے ہیں اور جسم کے باقی حصوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر دماغ میں چلے جائیں تو اس سے مریض کو فالج ہو سکتا ہے، اور فالج جو ہے اس سے مریض ساری عمر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے مریض کو خون پتلا کرنے کی گولی دی جاتی ہے تاکہ خون کے لوتھڑے نہ بنے۔ اس کے ساتھ مریض کو دل کی دھڑکن کی رفتار کنٹرول کرنے کی گولیاں دی جاتی ہیں، اور رفتار کے علاوہ دل کی دھڑکن کو جو اس کی ردم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ادویات دی جاتی ہیں۔ تو یہ کئی مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں جن کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا۔ گولیوں کے علاوہ جو علاج ہے اس میں ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ ڈیوائسز میں ایک جو ڈیوائسز ہیں ان کو کہتے ہیں پیس میکر۔ تو پیس میکر دل کی مصنوعی بیٹری ہوتی ہے۔ تو دل کی دھڑکن اگر بہت آہستہ ہو جائے تو اس صورت میں جو مصنوعی بیٹری ہے وہ سگنل بھیجتی ہے، اور جس ٹائم دل اپنا سگنل نہیں بنا رہا ہوتا تو اس ٹائم جو بیٹری ہے مصنوعی وہ سگنل بھیج کے دل کو چلاتی ہے۔ تو اس سے جو دل کی دھڑکن سلو ہوئی ہوتی ہے، آہستہ ہوئی ہوتی ہے، جس ٹائم دل کو ضرورت ہوتی ہے الیکٹرک سگنل کی باہر سے تو اس ٹائم پھر پیس میکر اپنا سگنل بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ڈیوائس ہے وہ ہے ICD۔ یہ بھی دل کی جو بیٹری ہے پیس میکر ہے اسی کی طرح کی ڈیوائس ہوتی ہے، اور یہ بھی الیکٹرک سگنل ہی بھیجتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے تو یہ ڈیوائس اس دھڑکن کو مانیٹر کرتی ہے، اس کو پک کر کے الیکٹرک سگنل بھیجتی ہے، چھوٹا سا ایک شاک، جس طرح بعض دفعہ مریضوں کو باہر سے الیکٹرک سگنل بھیج کے ان کے دل کی دھڑکن کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیوائس ہے یہ دل کے اندر سے ہلکا سا الیکٹرک شاک بھیجتی ہے، جس سے جو دل کی دھڑکن اگر بہت تیز چل رہی ہو تو وہ پھر نارمل رفتار پہ آ جاتی ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پروسیجر ہے اس کو کہتے ہیں کیتھیٹر ایبلیشن۔ کیتھیٹر ایبلیشن میں جو دل ہے اس کے اندر
تاروں کے ذریعے، جن کو کیتھیٹرز کہتے ہیں، ان کے ذریعے دل کے اندر کا جو سگنل ہے اس کو پک کیا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ الیکٹرک سرکٹ میں مسئلہ ہو اس کی پھر کریکشن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دل کی دھڑکن کی جو بیماریاں ہیں ان میں مریض کی جو سرجری ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کا دل کی دھڑکن کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کی دل کی جو خون سپلائی کرنے والی نالی ہے وہ بند ہوئی ہو تو اس کو کھولنے کے لیے اینجیوپلاسٹی اور اس کے ذریعے اسٹنٹ ڈالے جاتے ہیں خون کی نالی کے اندر، کیونکہ اگر خون کی نالی تنگ ہو یا بند ہو تو اس سے بھی دل کی دھڑکن خراب ہو سکتی ہے، اور اگر زیادہ خون کی نالیاں جو ہیں وہ بند ہوں تو اس صورت میں مریض کا جو بائی پاس ہے، دل کا بائی پاس، تو اس کے ذریعے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر خون سپلائی کرنے سے دل کی دھڑکن کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں مزید مریض کو یہ جو پروسیجرز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔